بالکل کلیئر ہے. اچھا شروع تو کرتے ہیں. بسم اللہ. علی بھائی میرے خیال سے 5 منٹ رک جائیں, کوئی ایک آدھ ویورز وغیرہ آنا شروع ہو جائیں, پھر ہم لوگ اسٹارٹ کر دیتے ہیں. ٹھیک ہے, دیکھ لیں, ایسا نہ ہم اکیلے ڈسکشن کر کے چلے جائیں گے. یہ بھی بس کوئی نہیں, میں لنک بھی ڈال دیتا ہوں. ہمارا کام بھائی میسج کنوے کرنا ہے. بالکل آگے جی ویور اسٹارٹ کریں سر. بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم. اچھا یہ ویورز وغیرہ مجھے بھی شو ہوں گے, کمنٹس وغیرہ ان کے بھی آئیں گے یہ سائٹ پہ؟ بالکل بالکل آئیں گے. ٹھیک ہے جی سر. آپ کے جو کوشچنز ہیں آپ کے ریلیٹڈ کسی بھی چیز کی, آپ نے ایلومینٹی کا ٹاپک رکھا ہوا ہے آج, تو آپ وہ بالکل. پوچھ سکتے اعوذ ہیں. باللہ من الشیطان الرجیم, بسم اللہ الرحمن الرحیم, الحمدللہ رب العالمین, الصلاۃ والسلام علی رسول الکریم. تو بیسکلی ویورز آج کا ٹاپک ہے ایلومناٹی. پچھلی دفعہ ہمارے کوئی تھوڑے نہیں ویسے کافی ایشوز آ گئے تھے اس کے اندر, براڈ کاسٹ کے اندر, تو وہ اس طرح پاسبل نہیں تھا. تو اس دفعہ کا ہم نے ٹاپک میں علی مختار ہیں, یہ انہوں نے ایم ایس کیا ہوا ہے میکاٹرونکس میں, اور اس وقت لیب انجینئر ایئر یونیورسٹی میں یہ پڑھا رہے ہیں. تو ہم لوگ ان کے ساتھ یہ ٹاپک ہم لوگوں نے ڈسکس کرنا ہے ایلومناٹی کا, کہ ایلومناٹی کیا ہے, اس کا ایجنڈا کیا ہے. تو بیسیکلی میں بریفلی اس کو انٹروڈیوس کر دیتا ہوں کہ آلدو یہ ایلومناٹی ایک کنٹروورشل ٹاپک ہے, لوگ سوچتے ہیں کہ پتہ نہیں ہے ایلومناٹی نہیں ہے, آلدو اگر آپ نیٹ پہ جائیں, ان کی ویب سائٹ بھی اویلیبل ہے, یہ ساری چیزیں اویلیبل ہیں, آپ چیک آؤٹ بھی کر سکتے ہیں, آلدو ریکمینڈیڈ نہیں ہے. تو مگر ایلومناٹی کو لوگ اس طرح نہیں سمجھتے کہ یہ مطلب, کچھ لوگ کہتے ہیں امیجنری ہے یا فکشنل شاید چیز ہے, مگر ایک چیز جس کو لوگ سمجھتے ہیں نا کہ وہ حق ہے, وہ ہے شیطان. اور ہمیں پتہ ہے کہ جس طرح جنگ بدر کے اندر بھی شیطان آیا, اور اس سے پہلے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے جب لوگ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو اسیسینیٹ کرنے کا پلان بنا رہے تھے, تب بھی شیطان اپنے روپ میں آیا. تو اس طرح ہم لوگ یہ آرگیو یہ بھی کر سکتے ہیں کہ شیطان ابھی بھی ہے, ابھی بھی اس طرح آتا ہے میٹنگز کے اندر اور لوگوں کو اس طرح بتاتا ہے. اور قرآن بولتا ہے کہ جس طرح حزب اللہ ہے, اللہ کا لشکر ہے, اسی طرح حزب الشیطان بھی ہے, شیطان کا لشکر. اور قرآن میں تو اس طرح بھی ہے کہ یہ جو شیطان ہیں یہ اولیاء ہیں, پروٹیکٹرز ہیں, ہیلپرز ہیں, جو لوگ ڈس بلیورز ہیں ان کے. تو بیسیکلی اس ٹاپک کے لیے ہم نے آج اپنے اس گیسٹ اسپیکر کو بلایا. آپ کا علی بھائی, آپ کو بہت ویلکم ہمارے اس کے پوڈ کاسٹ کے میں اندر. آپ کا مشکور ہوں کہ آپ نے مجھے دعوت دی ہے اس چیز کو, اس ٹاپک کو, کیونکہ میں نے کئی فورم پہ, کئی جگہوں پہ لائیو پہلی مرتبہ میں اس چیز کو ڈسکس کر رہا ہوں, لیکن میں نے کئی جگہوں پہ اس چیز کو ڈسکس کیا ہے, مینشن کیا ہے, لوگوں کو ایکسپلین کیے ان کی چیزوں کے متعلق. کچھ اس چیز پہ یقین رکھتے ہیں, کچھ نہیں رکھتے, کچھ سوچتے ہیں کہ یہ ابھی بھی بس ایک لوگوں کی ہاٹ ٹاپک کے طور پہ بس اس کو لوگ ڈسکس کر لیتے ہیں, لیکن بیسیکلی یہ ایگزسٹ نہیں کرتی. تو یہ ساری ٹوٹلی چیزیں غلط ہیں. ہمارے معاشرے میں, ہماری لائفس میں, ہماری ہر چیز کے اندر ان کا اتنا امپیکٹ آ چکا ہے کہ جیسا کہا گیا کہ شیطان آپ کی خون کے اندر ایسی ہی دوڑتا ہے جیسا آپ کا خون دوڑتا ہے. تو یہ بھی چیزیں ساتھ ساتھ ایسے ہی ہمارے ساتھ چپکی ہوئی ہیں, جیسا ہم لوگ سانس لیتے ہیں, اور یہ ہماری سانس کے اندر, ہمارے اندر یہ چیزیں جا رہی ہیں ہر جگہ پہ. ان کے خاص طور پہ یہ کیوں بنی, کیسے بنی, کوئی بھی چیز اتنی بڑی, اگر کوئی بھی چیز امپیکٹ کر رہی ہے اتنے بڑے لیول پہ, تو وہ ایک دن میں ڈیولپ نہیں ہوتی ہے. اس کے لیے ٹائم بائی ٹائم آپ لوگ یہ ڈیولپ کرتے ہیں. بیسیکلی یہ جو چلتی آ رہی ہیں یہ چیزیں, یہ خاص طور پہ سلیبی جنگوں سے, جو کروسیڈرز ہوئی ہیں, کروسیڈر وارز ہوئی ہیں, جس میں ان کو مسلمانوں کے ہاتھوں خاص طور پہ سلیبیوں کو, وہ بھی جو تھے ان کو کافی شکست ہوئی تھی. تو انہوں نے کوئی نہ کوئی وے آؤٹ نکالنا تھا. تب کے دور میں بھی, صلاح الدین کے دور میں بھی, آج کل لوگ ارطغرل میں بھی دیکھتے ہیں, اس کے بعد بھی ان کو کافی شکست ہوئی. تو یہ لوگ کسی چیز میں وے آؤٹ ڈھونڈتے تھے. وے آؤٹ ڈھونڈنے کا ان کا طریقہ یہ تھا کہ یہ جیسا قرآن مجید میں بھی ہے کہ یہ کچھ جن جو ان سے انسانوں کی مدد کرتے ہیں, وہ شیطانک جن ہوتے ہیں, ٹھیک ہے,
اور کچھ جو بدلے میں جو انسان ہوتے ہیں ان سے بھی کوئی فائدہ اٹھاتے ہیں اور جن بھی کوئی فائدہ اٹھاتے ہیں. اب جو شیطانک جن ہوتا ہے اس شیطان کا تو ایک ہی مقصد ہے دنیا میں کہ اس نے انسان کو گمراہ کرنا ہے. ٹھیک ہے, گمراہی کسی بھی کس طرح ہو, کس فارم میں ہو, یہ میٹر نہیں کرتی. انہوں نے ظاہری سی بات ہے جب اتنی دنیا ہے, اتنی چیزیں ہیں, ان کو گمراہ بھی کرنا ہے تو ظاہری سی بات ہے صرف ایک وسوسہ ڈالنے سے خالی انسان گمراہ نہیں ہوتا. آپ کو کوئی فزیکل فارم, کوئی چیز ان کو امپیکٹ دینی پڑے گی جس کی وجہ سے وہ انسان اس چیز کے بارے میں سوچنا شروع کرے. پچھلے دنوں میں ایک اور ویڈیو دیکھ رہا تھا کہ خاص طور پہ جو اس کا جو سب سے بڑا ایجنڈا ہے وہ جو ویپن یہ یوز کرتے ہیں وہ تھرو وومن ہوتا ہے, کیونکہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی فرمایا کہ تم میں سب سے بڑا فتنہ جو ہے وہ عورت کا ہوگا. ٹھیک ہے, تو وہ جو ایک ویپن وہ طور پہ یوز کرتے ہیں, اور ہمارے معاشرے میں جو سب سے زیادہ تیزی سے پھیل رہی ہے وہ پورنوگرافی ہے. یہ تو ساروں کو جانتے, سارے جانتے ہیں, سارے ہم لوگوں کو, ایچ اینڈ ایوری بڈی کو پتا ہے, پیرنٹس کو پتا ہے, ہر بندے کو پتا ہے کہ یہ کیا چیز ہے اور یہ کیسے استعمال ہوتی ہے. بیسکلی میں پچھلے دنوں ایک چیز پہ ریسرچ کر رہا تھا کہ وہی میں نے آپ پہ جو جہاں سے بات سٹارٹ کی کہ یہ سٹارٹ کہاں سے ہوا. یہ بیسکلی یہ سٹارٹ ہوا تھا صلاح الدین ایوبی, پھر وہی دور آ جاتا ہے 1023 کا اراؤنڈ کا دور ہوگا جب یہ لوگ مسلمانوں کے خلاف جنگیں لڑ رہے تھے. تو مسلمان اپنے ایمان پہ اور ہر چیز پہ بہت زیادہ اسٹرانگ تھے. تو مسلمان بیسکلی اتنے اسٹرانگ تھے کہ اگر عام ان کو ایک چیز پرووائڈ کر دی جاتی تھی, اگر ان کو کوئی عورت یا کسی چیز کے تھرو اگر ان کو مس گائڈ کیا جاتا تھا تو وہ اس چیز کو اگنور کر دیتے تھے, وہ اس چیز کو مطلب کسی خاتے میں نہیں لے کر آتے تھے. تو ان میں سے ایک کے جرنیل نے ان کو مشورہ دیا, کہتے ہیں آپ لوگ کیوں فیل ہو رہے ہیں. انہوں نے کہا ہم فیل اس لیے ہو رہے ہیں کیونکہ مسلمان کسی طور پہ بھی ہماری چیز کو ایکسیپٹ کرنے کے لیے کسی بھی طور رشوت وہ نہیں لیتے ہیں اور کے پاس وہ نہیں جاتے ہیں. تو کیوں, وجہ کیا ہے؟ اس نے کہا کہ آپ لوگوں نے ان کے مائنڈ میں کوئی آئیڈیا نہیں پلانٹ کیا ہوا, آپ لوگوں نے ان کو ایسی کوئی سوچ نہیں دی ہوئی ہے جس پہ وہ چلے ہیں. کیونکہ ہمارا دین بھی ہے, ہمارا دین یہ کیا ہے, ہماری جو ایمان مفصل ہے, ہمارا ایمان, ہماری سوچ ہوتا ہے, اس کو مد نظر رکھتے ہوئے ہم ساری چیزوں کو فالو کر رہے ہوتے ہیں. تو انہوں نے کہا کہ آپ لوگ ان کے ذہنوں میں کوئی کنسیپٹ ڈالیں. کنسیپٹ کیا ہوگا؟ انہوں نے کیا کیا کہ تب پہلی دفعہ انہوں نے ایک پکچر پورنوگرافی اس ٹائم پہ انہوں نے نکالی تھی. تو یہاں پہ میں ہنسے, اب وہ جس دور میں ہے وہ میں ہنسے پلے بوائے میگزین کے طور پہ بھی یو ایس اے وغیرہ میں ملتے ہوں, شاید پاکستان میں بھی ملتے ہوں. تو انہوں نے تب اس دور میں ان کو دنیا کے بہترین پینٹرز بلائے اور اس کو سٹارٹ کیا, اور یہ بات اتنی افیکٹ کی تھی اس دور میں بھی کہ اس کا کوئی حساب نہیں تھا. اب یہ بات آ جاتی ہے, یہ تو خالی ایک ان کا ویپن ہو گیا. اب یہ کرتے کیا, اب ان کے مختلف شعبے ہیں جس میں یہ آپ لوگوں کو افیکٹ کریں گے. ایک آپ کا جو سوشل نظام ہے, ٹھیک ہے, ایک آپ کا اکنومیکل ہے. سب سے زیادہ اس دور میں جو افیکٹ ہو رہا ہے وہ اکنومیکل ہے, ٹھیک ہے, اور سوشلی ہے. سوشلی ہم کیسے افیکٹ ہوتے ہیں کہ ہمارا جو بھی ہمارا نظام ہے, جس طرح ہم لوگوں کا جو لین دین کا سسٹم ہے, ہر چیز ہے وہ اکنومیکلی ہے, وہ سوشلی ہے, وہ یہ کنٹرول کرتے ہیں. انہوں نے اپنا نظام, خاص طور پہ بینکنگ کا نظام, ٹوٹلی پاکستان میں جو بھی بینکس وغیرہ ہیں سارے, اور دنیا آل اوور ورلڈ کے اندر آپ دیکھ لیں, سارا بینکنگ کے نظام کے تھرو جتنا بھی ہم لین دین کریں وہ ان کو پروفٹ کرتا ہے, اور اس چیز کو یہ لوگ کنٹرول کرتے ہیں. بیسکلی ان کا جو ایک مقصد ہے جو ہم سارے جانتے ہیں, دا نیو ورلڈ آرڈر ہے. تو دا نیو ورلڈ آرڈر وہ جیسا ڈاکٹر اسرار کہتے ہوتے تھے, کیونکہ ہم لوگ سارے, جیسا لیے آپ بھی جانتے ہیں, ہم لوگ ڈاکٹر اسرار کو بہت زیادہ فالو کرتے ہیں. تو وہ کہتے تھے یہ نیو ورلڈ آرڈر ہے, نیو ورلڈ آرڈر. پھر وہی وہاں پہ جہاں کہ اگر دیکھا جائے بیک گراؤنڈ وہ فری میسنری میں آ جاتے ہیں, وہی پھر الومناٹی وہاں سے نکل آئے گی. پھر الومناٹی میں, اور مزے کی بات یہ ہے کہ یہ کھلم کھلا, پہلے تو ہوتا تھا کہ یہ ان چیزوں کو یوز نہیں کرتے تھے, اب تو کھلم کھلا یہ لوگ سمبلز کو خاص طور پہ ریپریزینٹ کرتے ہیں. اور ہاں ایک چیز جو اس میں کٹ اینڈ کلیئر ہے, یہ لوگ شیطانک فالوور ہوتے ہیں, ان کا کوئی ریلیجن نہیں ہوتا, شیطان کو فالو کرتے ہیں. اور جتنا یہ لوگ اس کی فالوئنگ میں اوپر جاتے ہیں اور اتنا یہ ڈائریکٹ شیطان کے پاس جاتے ہیں. مطلب ایون کہ اگر لوگ اس چیز پہ یقین نہیں کرتے ہیں, ان کی ڈائریکٹ شیطان کے ساتھ میٹنگ ہوتی ہے, جس طرح آپ نے بھی تب بھی کہا کہ شیطان
آتا تھا اور میٹنگز کو کے اندر وہ شمولیت اختیار کرتا تھا. تو وہ چیز ابھی بھی ہوتی ہے, اور یہ لوگ اپنی بیسکلی فیمس ہونے کے لیے, خاص طور پہ جتنے فیمس ہونے کے لیے, اپنا کوئی چیز میں پاور حاصل کرنے کے لیے, امپاورمنٹ حاصل کرنے کے لیے, اور یہ شیطان, یہ انہوں نے جو ایک تنظیم بنائی ہوئی ہے, یہ لوگ ویسے بھی ہٹ ہی ان لوگوں کو کرتے ہیں جو مطلب کہ رچ ہونا چاہتے ہیں, مزید ترقی پانا چاہتے ہیں ان چیزوں میں. ان میں زیادہ تر انفلوئنسر ہوتے ہیں, خاص طور پہ ریچ انڈسٹریل ہوتے ہیں, پاورفل نوبل مین ٹائپ اور جرنلسٹ ٹائپ. اور جس طرح ہم اپنے ملک میں دیکھ لیتے ہیں, ہمارے اپنے ملک میں اگر دیکھا جائے جس طرح کرکٹرز کا انفلوئنس بہت زیادہ ہے, جس طرح آپ لوگوں کا پولیٹیشینز کا امپیکٹ بہت زیادہ آ جاتا ہے, اور مختلف لوگوں کا, ایسے لوگ جن کو جو آپ کے بہت زیادہ لوگ ایک پازیٹیو سینس میں آئیڈیل کنسیڈر کرتے ہیں, ان کو یہ یوز کرتے ہیں اور ان کے تھرو یہ ایسے ایجنڈاز لے کر آتے ہیں ملک کے اندر, جو مطلب ان کے لیے ان کا جو مقصد حاصل کرنے کے لیے کہ ایک نیو ورلڈ آرڈر. اور ہاں, اس میں ایک اور چیز میں مینشن کرنا چاہوں گا کہ ان کے نزدیک ہم لوگوں کی جو عام انسان ہیں, یہ بھی بار ڈاکٹر اسرار نے کافی دفعہ مینشن کی کہ ہم لوگ جینٹائلز ہیں, یہ ہمیں یوز کرتے ہیں بس, جس طرح ہمارے نزدیک ہم اینیملز وغیرہ کو یوز کرتے ہیں اور بس انہیں نکال دیتے ہیں. اور لیکن کیا ہوتا ہے, امپاورمنٹ ان کی ہوتی ہے. یہ بیسک لوگ یہ ایسے ہوتے ہیں جو کہتے ہیں ہماری بس حکومت ہوگی اور اب باقی ساروں کو ہم لوگ اپنے نیچے رکھیں گے, اور امپاورمنٹ اور ایسا لو لے کے آئیں گے جس کے اندر ہم جو ان سے غالب ہوں گے. اور ابھی بھی آپ لوگ دیکھ لیں کہ اگر ہم لوگوں کا اکانومیکل نظام دیکھا جائے تو ہم لوگ سارے سود وغیرہ کے, ہم تو بالکل بینکس کے انڈر آتے ہیں. ایسا کوئی کام نہیں ہوتا ہوگا کہ مطلب بڑا آپ لوگوں نے بل جمع کرانا, ہر چیز ہے اس میں آپ لوگوں کے بینکس انوالو ہوتے ہیں. اب لوگ بینکی کا نظام کیوں اتنا میں خاص طور پہ مینشن کر رہا ہوں, کیونکہ یہ سود ہے, سود انکلوڈیڈ ہوتا ہے ہر ایک چیز میں. اس سے یہ لوگ فائدہ حاصل کریں, ہم مزید اسٹرانگ ہو رہے ہیں اپنے طور پہ, جو انہوں نے امپلیمنٹ کرانا ہے ہم لوگوں کی اندر, یہ لوگ کرا رہے ہیں. اور یہ خاص طور پہ جو اس کا جو بہت بڑا, میں نے جو پچھلے دنوں ایک چیز دیکھی کہ وہ فیمنزم بہت زیادہ انہوں نے ایک چیز میں انکلوڈ کی ہے. خاص طور پہ انہوں نے کچھ ریپ کیسز کو اٹھانے کے بعد دوبارہ, پہلے اس چیز کو دبا دیا گیا تھا, لوگ اس کے انگیسٹ بڑا بولے تھے کہ بھائی ٹھیک ہے عورت کی حفاظت کرنی چاہیے, سب کچھ کرنا, لیکن انہوں نے کچھ ریپ کیسز ایسے کچھ ہمارے, اور میڈیا ان کے ٹوٹل انڈر کنٹرول ہوتا ہے. یہ جو چاہتے ہیں میڈیا کے تھرو وہ ہم لوگوں کو دکھا رہے ہوتے ہیں. جو اصل مقصد ہوتا ہے جو میڈیا کا, وہ اس کا تو انہوں نے بالکل اگنور کر دیا ہوا ہے. نیوز چینل پہ ہمارے جو ٹی وی ڈراماز کے تھرو یہ سارا کچھ وہ دکھاتے ہیں جو ہماری نئی جنریشن کو امپیکٹ کرتی ہے, ان کی سوچ کو بدلتی ہے, آئیڈیاز کو بدلتی ہے, نیگیٹیوٹی میں لے کر جاتی ہے, ان کو ایسی جگہ پہ لے جا کے کھڑا کر دیا جاتا ہے کہ وہ بس سوچتے ہیں کہ یہ چیز کو جو غلط ہے اس کو بھی وہ پازیٹیو سینس میں لے کے جاتی ہے. جو پچھلے دنوں میں ہم لوگوں کو, ابھی دوبارہ میں نے ایک چیز ریپیٹ کی, فیمنزم کو, اور جو یہ ہمارے معاشرے میں بہت زیادہ آگے جا رہا ہے گرل فرینڈ بوائے فرینڈ کلچر. یہ تو خاص طور پہ ہماری جو یونیورسٹی لیول پہ ہیں اس چیز کو یہ ٹوٹلی مطلب اب کہا جاتا ہے کہ بھئی ایجوکیشن سسٹم میں کہ جی عورت ٹھیک ہے جائے گی, وہ گروپ بوائز کے ساتھ گروپ میں بھی بیٹھے گی, وہ پھر ان کو کہا جاتا ہے کہ بھئی وہ ان کے ساتھ ہر جگہ پہ جاتی ہے, کہتی ہے کہ یہ میرا بھائی یہ میرا فرینڈ ہے, ایز اے فرینڈ. وہ آج کو جیسا ہمارے ایک اور خاص طور پہ انسٹا وغیرہ پہ, فیس بک پہ ایک فرینڈ زون کے نام سے کہ جی فرینڈ زون کو میں کر دیا. بھئی فرینڈ زون بھی حرام ہے جتنا آپ کا بوائے فرینڈ اور گرل فرینڈ کا کلچر ہے. بالکل ایسی کہتے ہیں کہ جب ایک لڑکا ایک لڑکی اکیلے ہوتے تو تیسرا ان میں شیطان ہوتا ہے. ٹھیک ہے, یہ ساری چیزیں عام ہمارے ٹی وی ڈراماز کے اندر بھی, اور خاص طور پہ ہم لوگ جو سارے انسٹاگرام یوز کرتے ہیں اور فیس بک یوز کرتے ہیں, اور ہر جگہ آپ لوگ دیکھیں گے بھئی اس چیز کو کامن کیا جا رہا ہے. مطلب برائی کو برائی نہیں سمجھا جا رہا, اور اس کو کہا گیا کہ بھئی یہ آل رائٹ ہے, بس ٹھیک ہے, اگر آپ اس چیز کو فالو کر سکتے ہیں, آپ کو اس چیز سے کوئی فرق نہیں پڑتا. دیکھیں جی, حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر تم برائی کو دیکھتے ہو تو تم سب سے پہلے اس کو ہاتھ سے روکو,
ہاتھ سے نہیں روک سکتے تو زبان سے روکو، زبان سے منع کرو، زبان سے نہیں منع کر سکتے تو دل میں برا جانو، اور یہ ایمان کی کمزور ترین ایمان کی علامت ہے۔ تو ڈاکٹر اسرا نے، میں دوبارہ ان کا حوالہ دوں گا، انہوں نے یہ اس چیز کو کہا کہ اگر آپ دیکھا جائے تو ہر چیز میں حکمت بھی ہوتی ہے اور ہر چیز میں دیکھنے والوں کی نشانیاں ہوتی ہیں۔ تو اس چیز کو اگر ہم لوگ الٹا دیکھیں کہ اگر جو کمزور انسان جب تک کسی چیز کو، برائی کو دل میں نہیں نہ برا جانے گا، تو تب تک اس کو نہ زبان سے روکے گا نہ ہاتھ سے روکے گا۔ بالکل ایسے ہی ہے۔ آج ہم لوگ اصل میں آج ہم لوگ اس میں تھے نا، آپ کی بس بات کو میں تھوڑا سا وہ ایڈ کروں گا کہ ایون آج ہماری جمعے کا خطبہ ہوا تھا، میں نے یہ نماز پڑھی اس کے اندر، تو اس میں بھی جو امام صاحب تھے وہ یہ کہہ رہے تھے کہ ایک کتاب ہے الکبائر کے نام سے، وہ کہتے ہیں آپ اس کو پڑھیں تو کہ آپ کو کم از کم یہ پتہ تو چلے کہ گناہ ہے کیا۔ وہ کہتے ہیں کہ یہ وہ کہتے ہیں کہ جب آپ کو پتہ ہی نہیں گناہ کیا ہے تو آپ ان سے کیسے بچیں گے۔ تو یہ آپ کی بات بالکل درست ہے۔ ہاں جی، تو یہ جو ان کی جو سوسائٹی، جو بھی الومناٹی اور فری میسنز کا ہے، وہ ان چیزوں کو، برائی کو برائی نہ کنسیڈر کرنا، سب سے پہلے وہ اس چیز کو ختم کرتے ہیں اور بڑے طریقے سے ختم کرتے ہیں۔ یہ ایسی لوگوں کی صلاحیت اختیار کرواتے ہیں ہمارے معاشرے کے اندر، جو اس چیز کو ساروں کو کنٹرول کر رہی ہوتی ہے، اور ہم اس کو بالکل، مطلب ہم لوگ اس کو اگنور کر رہے ہوتے ہیں۔ اور وہ ایک جس طرح ایک بڑی پرانی مووی آئی تھی، شاید دیکھا ہو، کیونکہ وہ بتا رہے ہیں نا بھائی، وہ چیز کو کھلم کھلا دکھاتے ہیں۔ انسیپشن آئی تھی جس کے اندر وہ ایک آئیڈیاز پلانٹ کرتے ہیں، ٹھیک ہے، تو وہ کیا تھا ان آئیڈیاز کو پلانٹ کرنا، تو یہی سارا کچھ تھا۔ وہ برائی کو برائی نہیں کنسیڈر کرنے دیتے تھے۔ وہ اس چیز سے ان کا مقصد کیا ہے؟ ان کا اس چیز سے ساروں سے مقصد یہ ہے کہ اپنے عزائم کو حاصل کرنا، شیطانک فالوئنگ کروانا، اس سے دجالیت کو فالو کروانا، جو ہمارا ایک بیسکلی دجال اور دجالیت میں بھی میں اس چیز میں ایڈ کرنا چاہوں گا کہ ایک ٹوٹل ڈفرنس ہے۔ جو لوگ اس کو مس کنسیو کرتے ہیں کہ دجال اور دجال ایک فزیکل فارم ہے جو ایک انسان کے طور پر ہے، دجالیت ایک سسٹم ہے جو ہمارے میں پہلے کا امپلیمنٹ ہو چکا ہے۔ جس طرح کسی کہتے ہیں کمنگ ایونٹ کاسٹ دیئر شیڈوز فرسٹ، تو وہ جو کاسٹ دیئر شیڈوز فرسٹ ہے، وہ یہی ہے کہ ایک نظام دیا جا رہا ہے، پلیٹ فارم دیا جا رہا ہے جس کے اندر پورا ایک دجالی نظام ہے، جس کے اندر آپ کا یہ کہ حاکمیت اللہ کی نہیں رہے گی۔ ہمارا کوئی بھی نظام اللہ تعالیٰ کی حاکمیت کو فالو نہیں کرے گا۔ عورت کو، اور ہمارا اکنامیکل سسٹم بالکل حرام پہ بیسڈ ہوگا۔ وہ ہم لوگ دیکھ رہے ہیں بھائی، حرام پہ لوگ بہت زیادہ جو ہے بینکنگ کے اندر انٹرسٹ کو فالو کرتے ہیں کہ ٹھیک ہے جی، ہم لوگ دوسروں کے اندر بھی تو بینکس کو ہم لوگ اس لیے فالو کریں کہ بھائی یہ تو ایک ہمیں سیف انویسٹمنٹ ہوتی ہے ہماری، ہمیں کوئی دھوکہ نہیں دے سکتا۔ وہ ساری چیزیں ایکسکیوزز ہیں۔ اسلامک بینکنگ، بھائی بینکنگ ٹوٹلی اکنامیکلی، جب تک آپ کے لقمے میں حرام شامل ہو جائے گا تو آپ ہر چیز میں برائی آپ کی آلریڈی چلی جائے گی۔ اس لیے یہ چیزیں بہت زیادہ، اور فیمنزم، عورت کو باہر نکالنا، سلطان صلاح الدین ایوبی نے فرمایا جب آپ عورت کو بااختیار بنا دو گے تو آپ کا معاشرہ ناسور بن جائے گا۔ انہوں نے یہ باتیں کسی ایسی ہی اسی طرح کا تھا کہ وہ کہتے ہیں کہ انہی کا، میرے خیال سے صلاح الدین ایوبی، کہیں میں یہ کوٹ کہیں پڑھ رہا تھا کہ وہ کہتے ہیں کہ اگر آپ نے کسی معاشرے کو تباہ کرنا ہے تو اس میں آپ اور عورتوں کو مطلب اس طرح ایک اس پہ لے آئیں، مطلب لوگوں کو شو آف کرنا شروع کر دیں، اور دوسرا آپ یہ جو بیسکلی ان کا یہ تھا کہ آپ فحاشی اور بدکاری پھیلا دیں تو وہ معاشرہ خود بخود ہی تباہ ہو جائے گا۔ خراب ہو جائے گا۔ آپ اس کے جو نوجوان نسل کو اگر آپ اڈلٹری پہ لگا دیتے ہیں تو یہ اصل میں ہمارے معاشرے میں مین وہ بات میں کرنا چاہتا ہوں، اس چیز کو اصل میں سب سے بڑا مسئلہ ہے کہ برائی سمجھا ہی نہیں جا رہا، اور برائی نہیں سمجھا جا رہا، اور اس کو یہ نہیں کنسیڈر کیا جا رہا کہ بھائی یہ کوئی چیز، کوئی ایسی سوسائٹی ہے جو یہ ہم پہ امپوز کر رہی ہے سب کچھ۔ لوگ سمجھتے ہیں کہ بس یہ آلریڈی بس ایسا معاشرہ ہوتا جا رہا ہے، ایسے کوئی بھی چیز نہیں ہوتی ہے۔ اور دجالیت کے بارے میں کہا گیا حدیث میں موجود ہے کہ اس کی آواز ایک کونے سے دنیا کے دوسرے کونے تک جائے گی۔ سب سے بڑا ہمارا میڈیا ہے۔ اور الومناٹی اور دجالیت جو ان سے ہیں، وہ آپ کہہ سکتے ہیں کہ ایز اے بردر سسٹر ہیں، ایک ہی چیز ہے، ان کا ایجنڈا ایک ہی ہے، یہ ایک دوسرے کو سپورٹ کرتے ہیں، ایک دوسرے کو پروموٹ کرتے ہیں۔ اور ان میں سب سے زیادہ جو ہے وہ چیزیں ہیں وہ سیمبلز کی ہیں، جو میں ایڈ کروں گا کہ سیمبولک ریپریزنٹیشن بہت زیادہ ہوتی ہے۔ یہ خاص طور پہ اگر آپ لوگ دیکھا جائے تو میں نے پچھلے دنوں میں بھی یہ بینکس کے اندر ٹرائنگل کو لازمی انکلوڈ کرتے ہیں
اور آئی ایون کو اس آئی کے کا ڈالر کے نوٹ پہ میرے خیال سے یہ ڈالر اسی نوٹ طرح ہی، ایون جو نیو ورلڈ آرڈر والا ہے وہ بھی لکھا ہوا ہے اس کے اوپر، کچھ میں اور نے ون آئی ٹرائنگل، یہ وہ ساری چیزیں بنی ہوئی ہیں. یہ میں نے کچھ سلائڈز بھی نکالی تھی، میں ایک منٹ اگر ان کو شیئر کر دوں تو یہاں سے ایپلیکیشن، ہاں اب یہ کسی نے سلائڈز بنائی ہوئی ہیں بیسیکلی، یہ میں نے بھی بنائی تھی، لیکن یہ سلائڈ شو ہو رہی ہیں علی؟ یہ ایک سیکنڈ، یہ جی. بالکل. علی بھائی آپ یہ مجھے ذرا بتائیں کہ اس کا ایک آغاز کس طرح ہوا؟ جس طرح یہ اوپر لکھا ہوا ہے بویرین الومناٹی ہسٹری، یہ وہ ساری چیزیں، تو یہ بیسکلی اسٹارٹ کیسے ہوئی؟ بیسکلی میں نے آپ کو وہی بتایا کہ جب یہ جو خاص طور پہ یہ جو سلیبی تھے ان کو شکست دی تو انہوں نے کوئی وے آؤٹ ڈھونڈنا شروع کیا، تو صحیح. ان کو وے آؤٹ جو تھا وہ شیطان کی صورت میں ملا تھا. شیطان ان کو گائیڈ کرتا ہوتا تھا اپنی تھوڑی بہت جو ان کے اندر مسلمانوں کے اندر یہ اپنے انہوں نے بندے چھوڑے تھے اور ان کے تھرو یہ انفارمیشن اکٹھی کرتے تھے. بیسکلی وہ جو سارا ایک جو سپائی کا نظام تھا جاسوسی کا، وہ یہ کرواتے ہوتے تھے تھرو جنس، کرواتے ہوتے تھے شیطانک اچھا. جنس جو ان سے ہوتے ہیں. تو یہ صحیح ان صحیح. کو بدلے میں ان کی فالوئنگ کرتے تھے، خاص طور پہ قرآن مجید کو جلانا اور یہ ساری چیزیں کرنا، بے کہ حرمتی جس طرح کرنا ابھی بھی اسلامی. جادوگر کرتے ہیں اس طرح کی چیزیں. جی بالکل، جادو اور صحیح. یہ خاص طور پہ ان کا میجک کے ساتھ بہت زیادہ گہرا تعلق ہوتا ہے. یہ صحیح. ان کی مدد حاصل کرتے ہیں اور ان کے یہ جس طرح پریڈکشنز کرتے ہیں، یہ ساری چیزیں. اب یہ دیکھیں، میری اسکرین اگر شیئر ہو رہی تو یہ دیکھیں، یہ جو بالکل بالکل شیئر بہت ہو رہی ہے. زیادہ، ہاں یہ دیکھ ان کی سیمبولک ریپریزنٹیشن بہت زیادہ ان میں ہے کہ بھئی سیمبلز کو یہ بہت زیادہ فالو کرتے ہیں، آنکھ کا استعمال بہت زیادہ کرتے ہیں، اور 11 کا اور یہ مختلف چیزیں انہوں نے جیسا آپ کو بتایا کہ دجال کی نشانی ایک گندم کھانے کی تو دوسرے ہاتھ میں تیر، اور یہ ساری ایلومینیٹی بیسڈ چیزیں ہیں کہ بھئی یہ ایک آنکھ کا جو دجال ہوگا کانا ہوگا، ان چیزوں کو انکلوڈ کرتے ہیں. اور یہ جو 666 کا نشان ہوتا ہے، اور کارٹونز کے اندر بہت زیادہ بچوں کو دکھایا جاتا ہے تاکہ وہ ایک چیز کے عادی ہو جائیں. وہی میں بار بار ایک بات کر رہا ہوں کہ وہ ان کے ذہن میں ایک آئیڈیا پلانٹ کرتے ہیں کہ یہ چیز آپ لوگوں کے لیے نارمل ہے اور آپ لوگ اس چیز کو فالو کر رہے ہیں. یہ بہت زیادہ جیسا ہمارے جو بچے ہوتے ہیں وہ ریسلنگ وغیرہ دیکھتے ہیں، اسپائڈر مین کا جو نشان ہے یہ دیکھ سکتے ہیں آپ لوگ، جو اسپائڈر مین کا ایک اگر اس کو الٹا کیا جائے تو اسپائڈر مین کا ہے. تو یہ ساری چیزیں مذاق نہیں ہے نا، اصل میں یہ ساری چیزیں اس کے اندر یہ انکلوڈ کرتے ہیں ہمارے اندر، یہ تھرو میڈیا سے، تھرو مووی سے. زائنسٹ جو ہیں یہ کون تھے بیسکلی، جو آپ کی جو پاپ ہے ان کا، یہ بھی ان کا فالوور ہوتا ہے، اور آپ یہ اپنے مسیحا کا انتظار کر رہے ہیں جو دجال ہے، وہی سارا نظام یہ اس کو جو ہے بیچ میں. یہ دیکھیں رولنگ ایریاز کون سے ہوتے ہیں ان کے، ملٹری ہوتا ہے، ایجوکیشن ہوتا ہے. ہمیں آج کیونکہ میں تو ایک ٹیچر بھی ہوں، ہم نے اے لیولس کی کلاسز بھی لیتا ہوں، تو وہ میرے پاس 5th کلاس کا اسٹوڈنٹ آتا ہے، اس کو یہ لوگ ہرکیولیز اور گوڈز اور گوڈیسز کے بارے میں پڑھا رہے ہیں. وہ بالکل سارے، ایسے ہی ہے. ہاں ایجوکیشن کا نظام بہت زیادہ کرپٹ کرتے ہیں یہ لوگ آپ لوگوں کا، خاص طور پہ یہ جو کہتے ہیں. اور ہاں ایک اور چیز میں ایڈ کروں گا، جس طرح ہمارے معاشرے میں وہ قادیانی ہیں، اب قادیانی بہت زیادہ ان کا ایک مین پارٹ بنتے جا رہے ہیں آنے والے دور صحیح. کے اندر کہ بھائی قادیانی جو ہیں ان کا ایک رائٹ ہینڈ بنتے جا رہے ہیں، خاص طور پہ پاکستان کے اندر. یہ دیکھ سکتے ہیں آپ لوگوں نے. اور آپ لوگ ایک اور چیز دیکھیں گے، میں آپ لوگوں کو مختلف چیزوں کے نام بتاؤں گا. ایک نیا پاکستان کے نام سے انہوں نے جو ہاؤسنگ اسکیم بنائی ہے، اب اس کے اندر شاید میں آپ لوگوں کو سرچ کر کے یہ والی اسکرین بند کرتا ہوں، شیئرنگ جو ہے. میں آپ لوگوں کو اب ایک اور چیز دکھاتا ہوں اس کے اندر، ایک کہ نیا پاکستان ہاؤسنگ اسکیم. اب یہ آپ لوگوں نے پیچھے جو آپ لوگوں نے ٹرائنگل دیکھ لیے ہیں، ٹھیک ہے. اب آپ کو میں ایک اور چیز دکھاتا ہوں کہ اس کے اندر شیئر ہو رہی ہے. ایک سیکنڈ. ہاں جی.
یہ دیکھیں اب یہ دیکھیں نیا پاکستان ہاؤسنگ اسکیم وہی ٹرائنگل اور بیچ میں آئی. صحیح. اور اسی طرح یہ نہیں آپ لوگ بینکس کے نام جو ہے الائٹ بینک لازمی ٹرائنگل کو بیچ میں لازمی انکلوڈ کرتے ہیں یہ لوگ. اور ایم سی بی نہیں تھا وہ کون سا تھا میزان بینک ہے سوری. تو اپنے ساروں کی لیبر کٹے کھولنا شروع کرتے. یہ دیکھیں ٹرائنگل یوز کرتے ہیں اس کے اندر. باقی اس کا کیا ویسے تو کیا اپنی جو ایک چیز ہوتی ہے اپنا ایک سائن شو کرتے ہیں کہ ہم لوگ ان کے فالوورز ہیں. ٹرائنگلز لازمی لگاتے ہیں. ARY TV آپ دیکھ لیں یہ دیکھیں ٹرائنگل حتیٰ کہ کوئی تپ نہیں بنتی اس کے اندر ٹرائنگل ایڈ کرنے کی لیکن وہ اے کو ایز اے ریپرزینٹ کرتے ہیں کہ یہ ARY TV یہ اس کا میڈیا جو بھی چیزیں ان کے اندر ہوتی ہیں یہ ساری چیزیں ان کو انکلوڈ کرتے ہیں کہ بھائی یہ ہمارے سیمبلز ہیں یہ ہمارے فالوورز ہیں. جس طرح آپ کا ایک فلیگ ہوتا ہے آپ وہ یوز کرتے ہیں جو آپ کا ایریا ہوتا ہے جہاں پاکستان کی جو بھی حدود ہوگی اس میں پاکستان کا فلیگ ہوگا تو یہ بھی اسی طرح ہوتا ہے جو بھی جدھر بھی ان کا انفلوئنس ہوگا یہ وہاں پہ جا کے اپنا فلیگ لگائیں گے کہ ہاں بھائی یہ ہمارا فلیگ ہے ہم لوگ ان کو کنٹرول کرتے ہیں یہ ہماری چیزیں. اور کھلم کھلا مطلب یہ جو خاص میڈونا اور ان کے بڑے بڑے سنگرز اور یہ مختلف لوگ ہیں ان کے خاص طور پہ بہت بڑے بڑے آرٹسٹ ہیں اور ٹی وی چینلز ہر جگہ پہ مطلب یہ اپنا لازمی سیمبل لازمی شو کرتے ہیں. ایک چیز سے آپ ان کو جو ہے وہ آئیڈینٹیفائی کر سکتے ہیں کہ اپنا سیمبل لازمی شو کرتے ہیں. ان چیزوں سے ہم لوگ دیکھ سکتے ہیں بھائی ہاں بھائی یہ اس میں ہو سکتی ہے. لیکن جہاں پہ اتنی برائی پھیل جاتی ہے وہاں پہ ایک ہی بات آتی ہے کہ اللہ اور رسول نے ہر چیز کا توڑ بتایا ہوا ہے آپ کو کہ آپ لوگوں نے کن کن چیزوں کو فالو کرنا ہے. نماز پڑھنی ہے اللہ کی کتاب پڑھنی ہے. قرآن مجید آپ کو مینول دے دیا گیا ہے. جو بھی لوگ سن رہے ہیں جو بھی مطلب ہمیں دیکھ رہے ہیں ہم لوگوں کا ایک ہی پیغام ہے ہمارا ایک ہی مقصد ہے کہ آپ اللہ کی کتاب اور اللہ کے قرآن کو پکڑ کے رکھیں اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کو اگر اپنائیں گے تو آپ کبھی گمراہ نہیں ہوں گے. جتنی بھی برائی دنیا میں پھیلے گی آپ کو اس سے کوئی فرق نہیں پڑے گا. ایز اٹ از مطلب اگر پڑے گا بھی تو وہ ایک لیول پہ کم ہوگا. میں یہ نہیں کہتا کہ انسان بڑا پارسا ہوتا ہے. انسان کو بنائے اس لیے گیا کہ اللہ تعالیٰ پسند کرتا ہے کہ غلطی کرے اور اس پہ دوبارہ معافی طلب کرے کہ ہاں بھائی میں نے غلطی کی تھی. اگر انسان اپنے گناہ کے بعد معافی نہیں طلب کرے گا تو وہ شیطان بن جائے گا. شیطان نے بھی یہی کیا تھا اور آدم نے معافی طلب کی تھی تو اس لیے وہ آدم علیہ السلام بن گئے تھے. ہمارا تو بس ایک ہی مقصد ہے اپنے اللہ کہتے ہیں نا کہ دوزخ جو بنائی گئی ہے وہ بھی گنہگار لوگوں کے لیے اور جنت بھی گنہگار لوگوں کے لیے. دوزخ ان گنہگار لوگوں کے لیے جو گناہ کر کے توبہ نہیں کرتے اور جنت ان کے لیے جو گناہ کر کے توبہ کرتے ہیں. بالکل. انسان کوئی بھی دنیا میں اگر کہتا ہے کہ میں بہت پارسا ہوں میں نے کبھی کوئی گناہ نہیں کیا تو وہ جھوٹ بولتا ہے. میں اگر کہوں کہ ہم انسان جب بھی تبھی معافی طلب کر سکتے ہیں جب اپنے آپ کو گنہگار تصور کرتا ہے نہ کہ وہ اپنے آپ کو کہے جی میں تو پتہ نہیں بہت بڑا پارسا ہوں تو باقی سارے چور ہیں باقی سارے ڈاکو ہیں ساری دنیا خراب ہے میں تو پتہ نہیں میں تو دودھ کا دلہا. تو وہ انسان نہیں ہو سکتا وہ فرشتہ ہے کیونکہ فرشتے کے اندر ضبط ہوتی ہے کہ وہ گناہ نہیں کرتا. صحیح بات. جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم دن میں تسبیح کرتے تھے مطلب پڑھتے تھے دن میں اتنی دفعہ استغفر اللہ و اتوب الیہ تو ہم لوگ ان کے سامنے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے تو ہم لوگ پہنچ ہی نہیں کسی بھی صورت میں. ہم تو خاک کے برابر بھی نہیں ہیں. لیکن یہ کہنا اور ان کو نگلیکٹ کرنا اگنور کرنا ان سوسائٹیز کو فری میسنری کو اور بیسکلی آپ لوگ دیکھ سکتے ہیں کہ پچھلے دنوں UAE اور سعودی عربیہ یہ سارے ان کے ساتھ ہینڈ شیک کر رہے ہیں اور گریٹر اسرائیل بار بار رپیٹ کریں گے. گریٹر اسرائیل کا یہ جو پورا منصوبہ یہ کامیاب ہو رہا ہے. 3rd ٹیمپل یہ بنائیں گے اور ان کی پوری یہ چیز کی کوشش ہے یہ سارے الومناٹی زائنسٹ اور ساری یہ جو قادیانی ہیں یہ اسکیم جو بھی ہمارے اب ایجوکیشنل سسٹم میں ہمارے پولیٹیکل سسٹم میں ہماری آرمی کے اندر ہر چیز کے اندر جہاں بھی لوگ صلاحیت اختیار کر رہے ہیں اور یہ لوگ اپنے بندوں کو خاص طور پہ پیدا کرتے ہیں وہاں پہ امپلیمنٹ کرواتے ہیں اور ان کے تھرو کام نکلواتے ہیں اور ان کو پل آؤٹ کروا دیتے ہیں. اور اس کی مثالیں بہت زیادہ ہماری جو ہے دیکھی جا سکتی ہیں ہماری ہسٹری کے اندر کہ کیسے کیسے لوگ اور جرنیلز اور پولیٹیشینز ہمارے پاس آئے ہیں انہوں نے اپنے مقصد دینی جماعتوں کے اندر بھی میرے خیال سے ایسے آنا
اور بہت زیادہ تبلیغی جماعتوں کے اندر قادیانی بھی صلاحیت اختیار کرتے ہیں دینی جماعتوں کے اندر، بالکل ان کو آپس میں لڑوانے کے لیے. آپ عربس کے اندر اوٹومن امپائر کی جو ڈیمولیشنگ تھی ان کو ختم کرنے کے لیے جس طرح انہوں نے وہ مووی کا کیا نام تھا، انہوں نے عربیہ کر کے تھا، وہ مجھے بھول گیا، میرے ذہن سے نکل گیا. وہ جو انہوں نے اوٹومن امپائر کو ختم کرنے کے لیے جو ایک بندے نے کو بھیجا تھا انہوں نے عرب کو بنا کے، مجھے بھی دماغ میں نہیں. اس نے کہتے ہیں کہ اس بندے کے اندر اس مووی کے اندر دکھایا گیا کہ 7 مرتبہ اس نے جو صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت پڑھی تھی. 7 مرتبہ. میرے خیال سے ہم مسلمانوں نے ایک دفعہ بھی بہت کم لوگوں نے پڑھی ہوگی. تو وہ چیز کو ہمیں کنسیڈر کرنا چاہیے کہ یہ لوگ کس حد تک جاتے ہیں. خاص طور پہ یہ جو انہوں نے ترکوں کے خلاف یہ اب بہت زیادہ ہو گئے ہیں اور یہ ان کو ہر طریقے سے ہر طرح نقصان پہنچانا چاہتے ہیں کیونکہ وہ انہوں نے ان کی جو پاور ہے اور وہ ان کی جو فالوئنگ ہے وہ بہت زیادہ ہے. تو یہ ابھی جو فرانس میں بھی کیس ہوا ہے، میں بھی کچھ اس کو دیکھ رہا تھا. وہ بیسکلی یہ ہے نا، میں نے اپنے پہلے بھی یہ میں نے اسی اس پہ چینل پہ ایک ٹاک دی تھی، اس پہ میں نے یہ بتایا تھا کہ ڈاکٹر اسرار بھی ایون کہتے ہیں اور اس طرح لوگ کہتے ہیں کہ وہ کہتے ہیں کہ کمیونزم اور کیپٹلزم جو ہیں یہ 2 سسٹم تھے، ٹھیک ہے، 2 نظریات تھے، اور جن 2 ملکوں کے اندر تھے ان میں کوئی فرق نہیں زیادہ تھا. ایک یو ایس ایک رشیا، دونوں کرسچن زیادہ تر آبادی تھے، دونوں وائٹس تھے، مگر آئیڈیولوجیکل جنگ. تو ابھی جو فرانس میں ہو رہا ہے اس میں بھی ایک جو اس نے میکرون نے کلوز بنایا ہے مسلمانوں کے لیے، وہ یہ ہے کہ وہ لوگ یہ تسلیم کریں کہ کوئی اسلام ان کو پولیٹیکل سسٹم نہیں پرووائڈ کرتا. اب یہ کوئی ایسی بات نہیں ہے کہ اس نے ایسی بغیر سوچے سمجھے ایسے کرتی. تو یہ کوئی کام کسی کو، اور خاص طور پہ یہ جو ایسی باتیں کرتے ہیں یہ مسلمانوں کے اندر چیک کرتے ہیں کہ کیا ان میں کافی کوئی جان باقی ہے، کہ مسلمان کیا اس چیز کو ریزسٹ کرتے ہیں کہ ان کے نبی کے بارے میں یا ان کی کتاب کے بارے میں کوئی ایسی بات کر دی جائے تو کیا کرتے ہیں وہ آپ لوگوں کو، جیسے آپ لوگ کوئی چیز کسی چیز میں ٹیسٹر لگا کے دیکھتے ہیں کہ یہ لائٹ دیتا ہے کہ نہیں، وہ چیک کرتے ہیں کہ بھائی ان میں کوئی جان باقی رہی ہے. ان کو تھوڑی بہت ریزسٹنس اس چیز سے ٹھیک ہے ہوتی ہے، لیکن تو وہ اس چیز کو چیک کرتے ہیں کہ کیا یہ مسلمان ابھی تک ان میں ہے وہ باقی کے اپنے مذہب کے لیے، یا اپنے اس مووی کا نام تھا فلورنس آف اریبیا، مجھے یاد آ گیا، صحیح فلورنس آف اریبیا نام تھا اس مووی کا. اس کے اندر انہوں نے ہر چیز کو شو کیا تھا کہ یہ بھائی انہیں بنا کے مولوی بنا کے بھیجا گیا تھا، اور یہ لڑکے نے بھی آئی ڈونٹ نو دا نیم، لیکن وہ ایک مولوی بالکل بنا تھا وہ. اور وہ جو چیزوں کو انکلوڈ کروایا جاتا ہے ہمارے معاشرے کے اندر، بہت زیادہ لوگوں کو یہ بیچ میں امپلیمنٹ کرتے ہیں، جیسا گاڑ دیا جاتا ہے کہ ہاں بھائی یہ بڑا ان کو اچھا شو کیا جاتا ہے کہ یہ بہت اچھے لوگ ہیں اور یہ آپ لوگوں نے ان کو فالو کر رہے ہیں، لیکن ان کا مقصد صرف پیچھے جو ہوتا ہے ایک شیطانک ہوتا ہے. کہ آپ دیکھ لیں اگر کسی کو بھی اگر آئیڈیل رکھنا ہے تو اگر ہم زیادہ اوپر نہیں جاتے، آپ اپنے وارئر جنہوں نے مسلمانوں کے لیے کام کیا ہے دور کیوں جاتے ہیں؟ آپ ڈاکٹر اسرار کی مثال لے سکتے ہیں، آپ محمد بن قاسم طائب جنہوں نے اتنی کم عمری کے اندر اتنی فتوحات حاصل کی ہے، اسلام کے لیے کام کی، اسلام کے نام پہ لڑے ہیں. ابھی جس طرح یہ ہم لوگوں کو ارطغرل دکھایا گیا ہے، انہوں نے یہ مطلب ایک ہسٹری دکھائی ہے آپ کو کہ آپ لوگ کون تھے، مطلب آپ لوگوں کا مقصد کیا، انہوں نے آپ کو یہ دکھایا نا. یہ تو نہیں دکھایا کہ آج کل کے ڈراموں میں، بس میں ڈراموں کے تو بہت زیادہ ریزسٹ کرتا ہوں. اس چیز کو ہمارے اپنے گھروں میں بھی کرنا چاہیے اور ہر جگہ ان کے خلاف بولنا چاہیے کہ بھائی یہ میں یہ نہیں کہتا ہمارے گھروں میں نہیں چلتے، ہمارے گھروں میں بھی چلتے، لیکن اس کے خلاف ریزسٹ کرنا چاہیے. لوگوں کو کہنا چاہیے بھائی یہ چیز غلط ہے، کہ یہ اس کے اندر بس ایک محبت اور لو سٹوریز اور یہ چیزیں آپ لوگ دیکھ سکتے ہیں جتنے بھی ڈرامے ہیں جتنے بھی. اور پچھلے دنوں یہ پتہ نہیں انہوں نے ایک ٹی وی سیریل نکالا تھا، چڑیل نکالا تھا، اور اس میں بہت زیادہ بولڈ ورڈ یوز کی تھی، اور اس کو اندر یہ کہتے ہیں بھائی یہ ٹھیک ہے بھائی معاشرہ ہمارا، یہ کہتے ہیں کہ یہ ریئلٹی ہے. آپ جو ریئلٹی دکھا رہے ہیں وہ وہی معاشرے نے اسی شیپ کو اختیار کر جانے. سوسائڈ دکھا رہے ہیں جو سارا کلچر میرے خیال سے علی بھائی بن رہا ہے
یہ سارا ان بالکل ڈراموں کی وجہ سے بن رہا ہے بالکل ایک یہ آئیڈیا. ہاں جی. بالکل یہ ہمارے وہی نا آئیڈیا پلانٹ کرتے ہیں. ایک بندہ جب تک اس کے ذہن میں نہیں بات ہوگی تو وہ اس کے متعلق سوچے گا کیسے. ہمارا بس بالکل مقصد ایسے ہی. یہ بتانا بالکل کہ ایسے. یہ آپ لوگوں کی, میں یہ نہیں کہوں گا زائنسٹ یہ ہیں زائنسٹ وہ ہیں یا ایلمناٹی یہ ایلمناٹی وہ ہیں, وہ دیکھیں انہوں نے کیا کر دیا. وہ آپ لوگ بڑے بڑے لیول پہ نہ جائیں. آپ لوگ اپنے معاشرے کے اندر اپنے گھروں کے اندر آپ لوگ دیکھیں. خاص طور پہ اب یہ جو انہوں نے خاص طور پہ کورونا کا ایک جو ہمارے اندر آیا ہوا ہے, اس کے اندر ہماری جو یوتھ ہے ان کو موبائل ان کے پاس ہے, نیٹ ان کے پاس ہے, وہ کیا کیا بیٹھ کے دیکھتے ہیں. یہ ساری چیزیں ہم لوگوں کی کنسیڈر کرنی چاہیے. یہ ہم لوگوں کو کیسے کیسے افیکٹ کر رہی ہے. اب کوئی بھی بندہ ہے اس کو کس وہ چیز کتنی افیکٹ کر رہی ہے آپ کو یہ دیکھنا چاہیے. وہ معاشرے کے اندر دیکھنا چاہیے, اپنے ارد گرد بہن بھائیوں میں, اپنی ہمسایوں میں, ہر چیز میں دیکھنا چاہیے بھائی یہ چیز ہمیں کس طرح افیکٹ کر رہی ہے اور یہ کن لوگوں کو فائدہ دے رہی ہے. اور کن لوگوں کو فائدہ دیتا ہے, وہ ان لوگوں کو فائدہ دیتا ہے جو شیطانک بالکل فالوور ایسے ہیں, ہی. یہ الومناٹی کے فالوور ہیں, اور یہ جن کا مقصد صرف ہم پہ حکمرانی کرنا ہے, ہم لوگوں کو ایز اے جانور صحیح ٹریٹ بات. کرنا ہے, اور ہمارے اندر ایک حیوانیت کا کنسیپٹ پیدا کرنا ہے. ماں بہن بیٹی کا جو کنسیپٹ ہے وہ ختم کر رہے ہیں یہ لوگ. رشتوں کا جو تقدس ہے وہ پامال کرتے ہیں یہ لوگ. یہ ایسی چیزیں صحیح بات دکھاتے ہے, ہیں ڈراموں میں بھی خاص طور پہ بالکل ایسے ہی ہے. ڈراموں کے اندر. ایک دوسرے کو کرس کرنا اور ایک دوسرے کو مطلب برا بلا کہنا, یہ ساری چیزیں آپ لوگوں کے ایون اوور بہن کے سوسائٹی. ان کے اپنے بڑی بہن کے اس کے ساتھ شوہر کے ساتھ وہ چھوٹی بہن سوچ رہی ہے کہ میں کس طرح چکر چلاؤں, اس کو طلاق دے یہ کے شادی کروں, اس طرح کے مطلب چیزیں بالکل یہ سوچ بھی نہیں ساری سکتے تھے, چیزیں وہ ڈراموں بالکل کے اندر ساری دکھا رہے ہیں. ایک آئیڈیا امپلیمنٹ کرنا ہے, ایک آئیڈیا امپلیمنٹ کرنا ہے, اور وہ یہی کرتے ہیں. وہ شیطان کیا کہتا ہے کہ اس کو قیامت والے دن جب اللہ تعالیٰ پکڑے گا کہ تم نے لوگوں کو گمراہ کیا, اسے تو کہا میں صرف ان کو ایک وسوسہ دیتا تھا, کام تو یہ خود کرتے تھے. بالکل. مارکسزم میں نے پڑھا ہوا ہے علی بھائی, اگر ویورز میں سے کسی کو بھی یہ چانس ملے سوشیولوجی تھوڑی سی پڑھنے کا اور اس طرح کرنے کا, آلدو اس کے کانسیپٹس بالکل فارغ بھی ہیں, مگر اس کے جو کچھ کانسیپٹس ہیں نا جس میں وہ کہتا ہے کہ ایک ہمارے اوپر کلاس ہے بورجوا اور نیچے ہے پرولیٹیریٹ, کے اوپر رولنگ کلاس ہے, نیچے جو رولڈ بالکل کلاس ہے. تو وہ کہتا ہے کہ یہ لوگ سارے جو اوپر والے ہیں یہ لوگ اپنے میڈیا کے تھرو اور ایسے ایک آئیڈیولوجیکل ایپریٹس کی طور پہ یوز کرتے ہیں, ہائپوڈرمک سرنج ماڈل ہے ایسے کر کے, ان کو نیچے والے کلاسز کو فالس کانشیسنس میں رکھتے ہیں کہ ان کو پتہ ہی بالکل نہیں ہے کہ ہم لوگ اتنے. ایون علی بھائی یہ دیکھیں جو اس وقت آپ نے کہا کہ یہ ہمیں ایسے ٹریٹ کرنا چاہتے ہیں, جو اس وقت ہمارا بینکنگ سسٹم ہے پوری دنیا پورے ملکوں کے حساب سے ہم لوگ مقروض ہیں ورلڈ بینک کے, جو وہ لوگ چاہتے ہیں ہم لوگ اس پہ اوبے کرتے ہیں, ان کو ان کی ڈیمانڈز مانتے ہیں اپنا, جو آبویسلی وہ پھر اسی طرح کی ڈیمانڈز رکھتے ہیں کہ آپ یہ چیز اپنے معاشرے میں امپلیمنٹ کرنا شروع کریں, آپ ہی اس جاتی طرح ہیں. کے میجرز لیں. اور ان کو مجبور کیا جاتا ہے کہ ان لوگوں کے پاس جایا جائے, ان سے پیسے مانگے جائیں, ٹھیک ہے, صحیح. ان کے انڈر رہا جائے. جیسا یہ ایف اے ٹی, دیکھیں انسان ایک جو مسلمان ہے اس کا صرف ایمان یہ کہ وہ اللہ سے ڈرتا ہے, اس پہ ایمان رکھتا ہے, اس پہ بھروسہ کرتا ہے. وہ اگر اس پہ کبھی مشکل آ جاتی ہے وہ مایوس نہیں ہوتا, ٹھیک ہے. اگر آپ لوگ اتنے مقروض ہوں گے, آپ لوگوں کا ایمان جو ہے وہ بجائے اس کے کہ اللہ پہ ہوگا وہ دوسرے ملکوں کی طرف دیکھتے رہیں گے. کہتے ہیں جیسا ڈاکٹر اسرا نے یہ بات کو مینشن کیا تھا, اور میں اس بات سے 100% اتفاق کرتا ہوں کہ اگر 3 دفعہ کسی بندے سے آپ مدد طلب کر لیتے ہیں تو چوتھی مرتبہ چوتھی دفعہ شرک ہو جائے. بالکل ایسی. وہ کہتے ہیں تو شرک ہم نہیں لوگ ہوگا مگر وہ کہتے ہیں اس کے اندر سے بدبو شرک کی آنا شروع ہو جائے گی, نہیں کہ آپ شرک سوچ کے رہے ہیں کہ دور کر دیتے ہیں. ہاں جی کیونکہ بالکل. انہوں نے یہ بات بھی فرمائی ہے کہ ہر دور کا اپنا اپنا شرک ہوتا ہے. اس دور کا شرک یہی ہے کہ آپ لوگ دوسرے کی طرف ایسے طلب کریں کہ اگر آپ کو اتنی کسی کی ضرورت ہے, حاجت ہے, آپ جیسے کہ قرآن جی حدیث میں بھی ہے, اگر میں ایگزیکٹلی نہیں مجھے یاد ہے, اگر کہ تسمے کا جوتے کا تسمہ بھی آپ نے مانگنا ہے تو ٹوٹ اللہ سے گیا تو مانگنا. اللہ سے. تو بالکل ایسی. آپ جب اللہ تعالیٰ سے مدد طلب کرتے ہیں تو آپ اس پہ ریلائی کرتے ہیں, اور یہ کوئی چھوٹی بات نہیں ہے. اگر آپ لوگ اس چیز پہ آپ کا اگر یقین ہو جاتا ہے نا تو آپ بڑی بڑی میرے خیال سے جو مشکلات ہوتی سر کر جاتے ہیں. لیکن ہمارا جو ایک کنسیپٹ ہمارے اندر جو ایک غلامی کا ایلیمنٹ ہے وہ ہم لوگ بس میرے خیال سے نام کی آزاد ہیں. ہم لوگ ذہنی طور پہ ابھی تک وہیں پہ ہیں, ہمارے غلامی کا جو ایک ہے ہم لوگ وہیں پہ کھڑے ہیں, اور ہم لوگوں کے اندر اور مزید گھٹتے جا رہے ہیں ان چیزوں میں کہ بھائی ہم لوگ یورپ کی طرف اور ان کی طرف دیکھتے ہیں. اور جو اقبال نے کہہ دیا گیا کہ یورپ جو ہے وہ کیا ہے کہ وہ شیطانی
جو اس کی جان ہے اور رگ ہے وہ شیطان کے پنجے میں ہے وہ. تو وہ جو پنجے میں اس کے موجود ہے تو وہ آپ لوگوں کو کیا گائیڈ کرے گا اور وہ آپ لوگوں کی کیا مدد کرے گا. انسان کے دیے سے تو کبھی بھی انسان بڑھتا ہی نہیں, اللہ کے دیے سے بڑھتا ہے. ہمارا تو یہی ایمان ہونا چاہیے اور اللہ تعالیٰ پہ بھروسہ کرنا چاہیے. خاص طور پہ جو ہمیں وصیت کی گئی ہے کہ نماز پڑھنی چاہیے اور جو اپنے سے نیچے طبقے کے لوگ ہیں ان کا خیال رکھنا چاہیے. اور کسی کو بھی انفیریئر اور نہیں سمجھنا چاہیے کہ آپ اس کو, کیونکہ ہمارے اندر جو ایک آج کل میں دیکھ رہا ہوں ایک جو بہت بڑا ایک جو کنسیپٹ ہے اور جو ایک ہے کہ لوگوں کو اپنے سے کمتر سمجھا جاتا ہے, چاہے وہ رینک کی بیسس پہ ہوتا ہے چاہے وہ اکنامیکل بیسس پہ ہوتا ہے. اگلے کو حقیر جاننا, یہ سب سے زیادہ ہمارے معاشرے میں آئندہ جو برائی پھیلے گی, میرا خیال ہے کہ وہ اسی بیسس پہ پھیلے گی کہ آپ اگلے کو حقیر جانتے ہو, اپنے رینک کو اپنے آپ کو اوپر سمجھتے ہو. تو ایک گیپ ختم ہو جاتا ہے کہ آپ ایک جو رحم ہوتا ہے آپ لوگوں کے صلح رحمی ہوتی ہے وہ ختم ہو جاتی ہے اور پھر آپ کا معاشرہ ایک مشنگ اور ڈسٹرکشن کی طرف چلا جاتا ہے. پھر بالکل ایسے. تھینک یو علی بھائی, آپ کے ساتھ بڑی اچھی پروڈکٹیو یہ ٹاک رہی ہے, تو انشاءاللہ آپ کو اگلی دفعہ بھی ضرور تکلیف دیں گے. اور یہ بیسکلی آپ نے حدیث کا کہا ہے, پتہ نہیں حدیث یہ تھی یا صحابہ کے عمل میں سے تھا کہ وہ ایون جوتوں کے تسمے اور ایون گھر پہ نمک ختم ہو جاتا تھا تو اللہ سے مانگتے تھے. اور جو اقبال کا آپ شعر بول رہے تھے وہ بالکل کچھ ایسے اس طرح سے تھا کہ یہ جو ویسٹ کو کہتے ہیں کہ ان کا چہرہ روشن ہے مگر اندر سے چنگیز سے تاریک تر. تو یہ مطلب اوپر سے ہی جو ہے نا یہ وہ ہیں بیوٹیفل, آپ کو وہ شو ہوتے ہیں, مگر وہ کہتے ہیں نا ڈونٹ جج اے بک بائی اٹس کور اینڈ آل دیٹ گلٹرز از ناٹ گولڈ. تو جی بالکل فیس ویلیو پہ ہمیں نہیں جج کرنا چاہیے, اس کے ہم لوگ ویلیوز کو دیکھیں کہ وہ کیسے سوسائٹی سوشیولوجیکلی تباہ, فیملی سٹرکچر ہو رہا ہے اور ساری چیزیں, کہ اب وہ لوگ بھی کتنے کنفیوزڈ ہیں کہ ریلیجن کی طرف بھی آ رہے ہیں اور ایسے مطلب بالکل کنفیوژن ان کے اندر پھیلی ہوئی ہے. وہ جو تو ہم شعر لوگ میں ہاں جی وہ جو شعر میں بتانا چاہ رہا تھا وہ تھا کہ یورپ کی جا پنجہ یہود میں ہے. کہ جو اچھا یورپ ہے وہ صحیح بیسیکلی خود جو ان سا یہود کے اندر اور زائنسٹ اور ان طرح کی جو الومیناٹی ٹائپ بیماریوں کے اندر جو ملوث ہیں وہ ان کے انڈر آتا ہے, کیونکہ وہ فلی سپورٹ کرتے ہیں. خاص طور پہ میں تو لوگوں کو کہوں گا خاص طور پہ کیونکہ میں جو ہم لوگوں کو جتنی بھی انفارمیشن حاصل ہوئی ہے, ہم لوگ جو دیکھتے رہے جتنا بھی ہم لوگوں کے اندر ایک کہتے ہیں کہ تھوڑا بہت ایک مائنر ہمارے چینج آیا وہ ڈاکٹر اسرار کو سننے سے آیا. جتنے بھی اگر جو بھی لوگ ہمارے لسنرز ہیں سن رہے ہیں, ہم نے ایک ہی بات کہوں گا کہ انہوں نے ہمارے اندر بہت زیادہ چیزیں چھوڑ کے گئے ہوئے ہیں کہ ہم لوگوں کے ان کے لائف چینجنگ بیان ہیں اور وہ سننے چاہیے. خاص طور پہ جو آج کے معاشرے کے اگر الومینٹی کے حساب سے کہیں گے دجال اور دجالیت کے لحاظ سے جو انہوں نے ایک کنسیپٹ کلیئر کیا تھا وہ سارا کچھ اس کے اندر مینشن کیا گیا ہے. اور دجال اور دجالیت کے نام سے تقریباً 1.5 سے 2 گھنٹے کا ان کا لیکچر ہے, وہ بیٹھ کے سنیں, ان کو پتہ چلے گا بھائی یہ نظام کیسا ہے اور کیا ہے, ان کے پیچھے کون ہے, بیسک ہسٹری کیا ہے. لیکن میں جو آپ لوگوں کو ایک ہی میسج جو اس کو کنکلوڈ کر دوں گا, یہ جو آپ لوگوں کو دیتے ہیں وہ ایک آئیڈیا پلانٹ کرتے ہیں. آپ لوگوں کے اندر جو بندے ہوتے ہیں وہ اپنے شمولیت اختیار کراتے ہیں, ان کے تھرو کام لیتے ہیں, آپ لوگوں کو آئیڈیا کے تھرو آپ لوگوں کا معاشرہ سوشلی اکنومیکلی اور جو آپ کا ایک فیملی سٹرکچر ہے وہ تباہ کرتے ہیں اور پھر آپ لوگوں پہ رولنگ کرتے ہیں اور آپ لوگوں کی ڈسٹرکشن کرتے ہیں. ان کا بالکل ایسے پرپز بالکل ایسے سارا کچھ یہ ہوتا ہے کہ آپ پہ رول کریں گے. اور لیکن ابھی بھی کچھ ایسی سوسائٹیز ہیں جن کی وجہ سے ہم لوگ قائم ہیں جو ان کو ریزسٹ کرتی ہے, جہاں پہ بیسکلی ایون برٹش جو لوگ تھے انہوں نے حکومت کی, سوری میں آپ بات میں نے کاٹی ہے, برٹش لوگوں نے ہمارے اوپر حکومت کی اور وہ خود چلے گئے اور اپنے سارے پوائنٹ آف ویوز اور ایسی مطلب عجیب, میں کبھی کبھی چیز سوچتا ہوں کہ ایسے ہم لوگ ہمارے اوپر کوئی بندہ مسلط ہو جائے, کوئی ڈکٹیٹر آ جائے, کوئی اس طرح وہ جائے گا, ہم لوگ شکر کریں گے, اس کے پیچھے تو نہیں چلنا شروع ہو جائیں گے. مگر ایسا انہوں طریقے سے وہ یہ ساری چیز لے کے چلے کہ ہم لوگ ابھی بھی ان کو دیکھتے ہیں کہ ہم لوگ انگلش ہمیں اچھی آتی ہو اور مطلب ہمارا لنڈن ہم لوگ سیٹل ہو جائیں اور یہ ساری چیزیں پراپرٹیز بنا لیں ادھر, یہ ساری چیزیں جو ہے. تو یہ بیسکلی ہم لوگ کے اندر بڑی عجیب طرح سے اور بڑی پلاننگ کے ساتھ ہی آبویسلی ہو سکتا ہے. یہ وہ کہتے ہیں کہ ہماری آپ کو میں یہ آپ نے اب بات کی کہ یورپ کی, آپ دیکھ سکتے ہیں گلف میں
اسٹوڈینٹس میں جو میکاٹرونکس انجینئر ہوں, مجھے گلف کے اندر جانے کی اجازت نہیں ہے. ہم لوگوں کو یورپ میں صحیح. جانے کی کیوں اجازت دی جاتی ہے؟ میں آپ کو پچھلے دنوں میں نے جرمنی کے لیے اپلائی کیا. میں آپ کو اپنا واقعہ بتا رہا ہوں. میں نے جرمنی کے لیے اپلائی کیا ورک ویزا کے لیے. کرونا آنے صحیح. کی بعد, سب کچھ ہونے کے بعد, انہوں نے پھر بھی میرا ویزا ایکسیپٹ کر دیا. مطلب مجھے انہوں نے کیا کیا کہ آپ کو, مجھے کہا کہ ٹھیک ہے آپ ورک ویزا کے لیے جانا چاہتے ہیں تو آپ آ جائیں انٹرویو کے لیے. میں نے پھر ایک صحیح. بات سوچی کہ ٹھیک ہے, ہمارے پاس یہاں پہ وسائل کی بہت کمی ہے, ہمارے پاس بہت مسائل ہیں, لیکن ایک بات سوچنے کی ہے کہ ان کو ہم سے کیا محبت ہے, یہ ہم کو بالکل وہاں پہ بالکل بنانا ایسی بات چاہتے ہے. ہیں. کیونکہ یہ ہم لوگوں کو اپنے آپ کو بہت زیادہ ایک فرشتہ ظاہر کرتے ہیں. یہ بہت اچھے لوگ ہیں, پاکستانی وہاں پہ جائیں گے کہیں گے اتنی صفائی ہے یہاں پہ, یہ ہے, لیکن ان کی جو ایک اندر کی جو گندگی ہوتی ہے وہ ہم لوگوں میں امپلیمنٹ ہوتی ہے. اور یہ 25 نومبر کو میری ڈیٹ تھی انٹرویو کے لیے جرمنی کے لیے, اور میں نے مطلب نہ چاہتے ہوئے میں نے اس کو اگنور کر دیا. میں نے کہا نہیں, میں نہیں جاؤں گا. میں ٹھیک ہے جیسے بھی ہیں, پاکستان میں بہت مسائل ہوں گے, جو بھی ہیں, جابز نہیں ہیں مسائل, لیکن ایک بات ہے, جب آپ کے کان میں اذان پڑتی ہے تو آپ کی روح بھی تازہ ہوتی ہے. صحیح بات ہے, بالکل ایسی ہے. وہ جیسے چیز وہ ہم کہتے ہیں نا کہ جو برڈز آف اے فیدر فلاک ٹوگیدر, تو جیسے لوگوں میں آپ رہیں گے وہ آپ کا ویسی پوائنٹ بالکل آف ویو بھی ہو جائے گا بالکل یہ جیسا. اثر ہوتا ہے. اور بالکل. آپ ہمارے سامنے بہت زیادہ مثالیں ہیں کہ میرے ساتھ ایک لڑکا تھا عزیر, بہت اچھا, مطلب لیکن وہاں پہ گیا ہے وہ ٹوٹلی, جب ماحول چینج ہوا ہے تو وہ چینج ہو گیا ہے. لوگ چینج ہو جاتے ہیں, ماحول کے ساتھ چینج ہوتے ہیں. ہمیں پتہ ہے ہم کتنے قابل ہیں, ہمارا ایمان کتنا بڑا ہے, تو ہم کیوں اس جگہ پہ جائیں جہاں پہ پہلے ہی اتنا فساد, فتنہ اور ایک بری چیز, ایک برا معاشرہ ہے وہ, جس کے اندر مطلب ماں بہن بیٹی اور ایک ٹوٹلی برا کلچر وہ ظاہر کرتے ہیں. ڈرنکنگ, الکوہول, ہر چیز وہاں پہ بہت زیادہ اوپن ہے. میں یہ نہیں کہتا وہاں پہ اچھے مسلمان نہیں ہوں گے, وہ ہیں وہاں پہ, کیونکہ وہ وہاں پہ اس معاشرے میں پلے بڑے ہوتے ہیں. ہم لوگ جب یہاں سے جاتے ہیں تو ہمیں جب وہاں کے جا کے اور کھلا ماحول ملتا ہے, میرے خیال سے تب پاکستان میں رہنا اور اسلام کو فالو کرنا بہت مشکل ہے, تو وہاں پہ جا کے کتنا مشکل ہوگا یہ ہم لوگ سارا خود سوچ ہی سکتے ہیں کہ ہم لوگ کتنے اور قابل اپنے اور ایمان کو بھی لوگ کافی اوور ایسٹیمیٹ کر لیتے ہیں کہ یار اتنا ہاں ہمارا کمزور ایمان ہاں نہیں, اور وہی لوگ ہاں ادھر جا کے فارغ ہو جاتے ہیں. بالکل. ہاں وہ کہتے ہیں کہ بھائی ہمیں تو ہم دیکھنا, ہم تو 5 وقت کی نمازی پڑھیں گے. وہ ایسا معاشرہ جب آپ لوگوں کو دیکھتے ہو, وہ پھر کیا کہتے ہیں دنیا کیا کہے گی, میں ایسے کیوں نہ کر لیتا. کچھ لوگ ہوتے ہیں ساری صرف ساری اس چیزیں شیطان. جس طرح وہ بارسیسا کی بھی سٹوری ہے نا, کہ وہ ایک آپ کو پتہ ہوگی بارسیسا بہت کی زبردست سٹوری, story ہے. بالکل کہ بہت وہ ایک زبردست. منک تھا, اس کو ایک انہوں نے دی, کچھ بھائی جنگ پہ جا رہے تھے, انہوں نے اپنی بہن اس کے پاس رکھوا دی. تو وہ اس سے دور ایک جگہ میں رہتی تھی, تو انہوں نے اس منک نے پہلے دن یہ سوچا کہ یار اب میں اس کو کیا کچھ عرصے یہ ایسی کھانا اس کے دروازے کے باہر رکھ دیتا تھا. پھر اس کے پاس وہ کہتا ہے کہ یار ایسی باہر نکلے گی, ایسی تکلیف اس کو ہوتی ہے, لوگ دیکھتے ہیں. پھر اندر رکھتا گیا. پھر اس نے کہا یہ اکیلی ہے, کوئی بات کرنے والا نہیں, اسے بات کرنا شروع کر دیا. پھر کہتے ہیں کہ ہم باہر بات کرتے ہیں, لوگ دیکھتے ہیں, اندر بات کرنا شروع کر دی. پھر اس طرح کی چیزیں ہوئی کہ اینڈ پہ یہ اس نے اس کو قتل کر دیا, اور یہ ہو گیا. اور اینڈ پہ جب شیطان آیا, اس نے کہا میں تمہیں ان سوسائٹی سے بچا لیتا ہوں جو تمہیں مار دیں گے کہ تم نے اس لڑکی کے ساتھ یہ اتنا وہ ظلم کیا, اس کو قتل بھی کر دیا, ساری چیزیں. تو وہ شیطان کو بھی پھر سجدہ کر دیتا ہے. تو یہ سٹوری ڈیٹیل میں اگر کوئی یوٹیوب پہ بھی یوٹیوب پہ ویڈیوز ہوں اگر کوئی دیکھنا چاہتا ہے تو برپسا, اسٹوری آف برپسا کے نام سے ہے بھی, مرسیفل سرونٹ کے اس کا چینل کا نام ہے, اس کے اوپر میری اسٹوری ہے. اور بہت زیادہ اسٹوری ہے کہ وہ آپ اپنے ایمان کو شیطان کے آگے جو آپ کے خون کے ساتھ دوڑتا ہے, آپ اس کو بالکل بھی انڈر ایسٹیمیٹ نہ کریں. آپ لوگ یہ بالکل. نہ سوچیں کہ بھائی آپ لوگ ٹھیک ہیں, بھائی آپ لوگ کنٹرول کر لیں گے. کیونکہ جو ایک نفس ہوتا ہے نا, نفس کہتے ہیں کہ نفس ایک گھوڑے کی طرح ہے, اور اس پہ جو انسان ہے وہ اس کی عقل کی طرح ہے. اگر آپ اس گھوڑے کو کنٹرول کر لیں گے تو آپ کو فائدہ دے گا وہ, اگر نہیں کریں گے تو دونوں کھائی میں گریں گے, تو کھائی بالکل جہنم میں. صحیح تو یہ بات. نفس ایک جو بک ہے بھی ہے علی بھائی, تلبیس ابلیس, ابن قیم الجوزی کی. اس میں بھی وہ اسی طرح اسٹریٹجیز بتاتے ہیں, ٹیکنیکس کے شیطان کیسے کیسے آپ کو وہ کیسے کیسے آپ لوگوں گمراہ کو کرتا ہے گمراہ کرتا ہے, اور آپ لوگوں کو آہستہ کیا آہستہ. کہتے ہیں. اور میں ایک بات کہوں گا کہ اگر آپ یہ جو لوگ زیادہ شرافت کا لبادہ اوڑھ کے رکھتے کہ کہتے ہیں ہم بہت زیادہ شریف ہیں, ہم لوگ نہیں, یہ بھی نہیں دیکھیں گے, وہ
بھائی اگر آپ لوگوں کو شیطان کا اگر پتہ نہیں ہوگا، آپ لوگوں کو جب تک اپنے اینیمی کا پتہ نہیں ہوگا، آپ لوگوں سے فائٹ بھی نہیں کر سکتے ہیں. میں ایک صحیح اور بات بات ہے، کروں، بالکل ایسی ہے. آپ لوگوں کو کچھ چیزیں دیکھنی پڑتی ہیں، آپ لوگوں کو معاشرے کے اندر نکلنا پڑتا. کسی بھی چیز کی نیگلیجنس کو کر دینا کہ بھائی نہیں بھائی یہ تو ہمیں بھائی ٹھیک ہے، ہم لوگ نہیں ایسے نہیں کریں گے، ایسے نہیں کریں گے، ہم لوگ ٹھیک ہیں صحیح، ہم کہیں بھی باہر نہیں. وہ بھی بات ہے کہ پھر آپ لوگوں کو پتہ نہیں ہوگا تو آپ لوگ اس چیز کو پڑھیں، آپ لوگ اسٹڈی کریں. آپ لوگوں کو علم ہوگا تو پھر آپ لوگ اس کے خلاف فائٹ کر سکتے ہیں. آپ کو اپنے جو دشمن ہے اس کو لازمی پہچاننا چاہیے کہ بھئی وہ کیا کیا کر سکتا ہے. بالکل ایسی ہے. اپنے آپ سے زیادہ ٹھیک ہے علی ہی. بھائی. ٹھیک ہے، اوکے. سوری آپ کی وہ آپ کیا کہہ رہے تھے؟ سوری میں نے آپ کی بات نہیں سنی. آپ اس کو بس یہی کمپلیٹ. کہ اپنے آپ پہ اپنے ایمان پہ بہت زیادہ یقین نہ رکھیں، بس اللہ پہ توکل کریں کہ اللہ پہ توکل کریں، اللہ تعالیٰ سے توبہ کی طلب کریں، ہدایت مانگیں. وہی ہے جو آپ صحیح. لوگوں کو رستہ دکھا سکتا ہے، اور آپ لوگوں اسی کی وجہ سے ہی جنت میں جائیں گے، نہ کہ اپنے اعمال کی وجہ سے جائیں گے. یہ تو ہم لوگ سارے جانتے ہیں. بالکل. یہ اگر یہ ابلیس کے اوپر بھی اگر کوئی ویورز دیکھنا چاہتے ہیں تو نعمان علی خان کے بھی ہیں یوٹیوب پہ لیکچرز کے، حضرت آدم علیہ السلام کو ابلیس نے کیسے آہستہ آہستہ وہ کیا. تو بیسیکلی ایون الومناٹی بھی، جیسے علی بھائی نے کہا، وہ میرے سے اگری کریں گے میرے خیال سے، کہ الومناٹی بھی اسی طرح، کیونکہ شیطان کی اوبویسلی پارٹی ہے، تو اسی وہی طرح آہستہ آہستہ لے کے جو ہے نا وہ چلتی ہے. میں نے آپ لوگوں کو پہلی بات کہی کہ لمناٹی پہ بڑے بڑے لیکچرز دینا اس کا کوئی فائدہ نہیں. وہ آپ لوگوں کو کنٹرول کیسے کرتی ہے؟ وہ آپ لوگوں کے ذہنوں میں آئیڈیا پلانٹ کرتی ہے کہ آپ لوگوں نے کیا 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 کر سکتے ہیں. وہ جب آئیڈیا پلانٹ کر دیتے تو انسان پھر خود ہی اس راستے پہ چل پڑتا ہے. ٹھیک، تھینک یو علی بھائی. انشاءاللہ آپ کو اگلے پوڈ کاسٹ میں بھی ہم تکلیف دیں گے. اور بس یہ ادھر بھی تھوڑا سا اوور ٹائم بھی ہو گیا، مگر وہ اوبیسلی ریکوائرمنٹ بھی کچھ اسی طرح کی تھی. اگلی دفعہ سے شاید ہم جی لوگ اپنے لیکچر کا ٹائم بھی تھوڑا سا زیادہ ہی رکھ لیں تاکہ اکوموڈیٹ ہو سکے. ٹھیک ہے علی بھائی، جزاک اللہ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. جزاک اللہ. اللہ